آپ تمام جماعت کو ہماری جانب سے یا علی مدد۔ مولا علی مدد۔ آج ہم امام شاکرین کے ایسے واقعے پر بات کریں گے جو 1980 میں مڈغاسکر میں پیش آیا، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست ہے۔ جی۔ اور وہ آپ لوگ سب جانتے ہوں گے کہ اب ہمارے 3 نہیں بلکہ 4 چینلز کو سبسکرائب کر لیں۔ ان کا لنکس بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے اور آپ سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ اچھا۔ اور ہمارا 4تھا چینل بھی سٹارٹ کر دیا گیا ہے، اسماعیلی ایسنس خدمت، جس میں واز اور گنان ہوں گے، جس کا لوگو بھی آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ بہت خوب۔ اس کے علاوہ اسماعیلی ایسنس تعلیم بھی ہے، جس پر بہت خوبصورت تسبیحات موجود ہیں۔ آپ صبح صبح یا دن کے کسی بھی وقت میوزیکل تسبیحات سن سکتے ہیں اور لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ زبردست۔ اور ہاں، ہم سے ملتے جلتے ناموں کے چینل سے الرٹ رہیے گا۔ جی بالکل۔ چلتے اپنے اصل مقصد کی طرف۔ جی۔ تو آج ہم جس واقعے کا گہرائی سے جائزہ لینے والے ہیں وہ دیکھنے میں تو بہت سادہ ہے، بہت سادہ، لیکن اس کی تہوں میں نیت، عمل اور روحانی رابطے کے بارے میں بہت گہرے سبق چھپے ہیں۔ بالکل۔ یہ کہانی ہے 1980 کی، مڈغاسکر سے تعلق رکھنے والے ایک اسماعیلی جوڑے کی، جو پیرس کا سفر کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی عام سفر نہیں تھا، مطلب وہ چھٹیوں پر نہیں جا رہے تھے۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ تو اسماعیلیہ ایسوسی ایشنز کے زونل ایڈز کے ایک بہت اہم میٹنگ میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ اور اس میٹنگ کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ اس کی صدارت خود مولانا امام شاہ کریم کر رہے تھے۔ تو ظاہر ہے ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی سعادت کا موقع تھا۔ بہت بڑی۔ یہ صرف ایک میٹنگ نہیں تھی، بلکہ اپنے امام سے ملاقات کا ایک موقع تھا جس کا شاید انہیں بہت انتظار تھا۔ جی، اور اسی جذبے کے تحت انہوں نے ایک فیصلہ کیا، ایک بہت ہی خوبصورت فیصلہ، کہ وہ اپنے ساتھ اپنی سرزمین سے کوئی نذرانہ لے کے جائیں گے، بالکل، امام کے لیے اپنی محبت اور عقیدت کی علامت کے طور پر۔ اور یہ ہماری جماعت میں ایک بہت ہی، آپ کہیں کہ گہری روایت ہے نا؟ جی، بہت پرانی روایت ہے۔ جب بھی مرید دور دراز سے امام کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو وہ اکثر اپنی زمین کی کوئی خاص چیز لے کر آتے ہیں، کوئی پھل، کوئی ہاتھ سے بنی چیز۔ جی، اور یہ صرف ایک تحفہ نہیں ہوتا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ مولا، ہم جہاں بھی ہوں، ہمارا دل، ہماری پہچان سب آپ سے جڑی ہے۔ کیا بات ہے! مطلب یہ اپنی ذات کو پیش کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ بالکل۔ تو بہت سوچ وچار کے بعد اس جوڑے نے اپنے ملک مڈغاسکر کا سب سے بہترین انناس منتخب کیا۔ کوئی ہیرا سونا نہیں، بلکہ زمین سے اگنے والا ایک پھل۔ جی، ایک سادہ، مخلص اور محبت بھرا انتخاب، اور وہ اس انناس کو بڑی حفاظت سے، بڑے ارمانوں کے ساتھ پیرس لے کر پہنچے۔ ان کے ذہن میں تو ایک ہی تصویر ہوگی کہ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے امام کی خدمت میں پیش کریں گے۔ بالکل، لیکن پیرس پہنچ کر انہیں خبر ملی۔ یہاں سے کہانی میں ایک موڑ آتا ہے۔ جی، انہیں پتا چلا کہ میٹنگ 2 دن کی تاخیر سے شروع ہوگی، کیونکہ امام کے کچھ اور مصروفیات تھیں۔ اب یہاں سے اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ ایک طرف تو امام سے ملاقات کا انتظار بڑھ گیا، اور دوسری طرف ایک بہت ہی عملی مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اس انناس کا کیا کیا جائے، اسے 2 دن تک تازہ کیسے رکھا جائے۔ تو انہوں نے وہی کیا جو شاید ہم میں سے کوئی بھی کرتا۔ جی، بالکل منطقی فیصلہ۔ انہوں نے سوچا کہ سب سے محفوظ جگہ ہوٹل کا ریفریجریٹر ہے، اور انہوں نے بڑی احتیاط سے انناس کو وہاں رکھ دیا، اس یقین کے ساتھ کہ وہ اسے محفوظ کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ نقطہ سامنے آتا ہے نا۔ جی، یہی اس واقعے کا مرکزی سوال ہے کہ کیا یہ صرف ایک لاجسٹک مسئلہ تھا، یا اس میں عقیدے کا بھی کوئی امتحان پوشیدہ تھا؟ بالکل، یعنی نیت اور عمل کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے نا، یہ اس کا امتحان تھا۔ ان کی نیت تو خالص تھی، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، لیکن اس نیت کو عمل میں لانے کے لیے انہوں نے جو راستہ چنا وہ ان کی اپنی سمجھ پر مبنی تھا، بجائے اس کے کہ وہ اس نظام پر بھروسہ کرتے جو پہلے سے موجود ہے۔ بالکل۔ اور پھر وہی ہوا جس کا انہیں ڈر تھا۔ پہلے دن اناس تھوڑا نرم پڑا، ان کے دل میں یقیناً ایک تشویش کی لہر تو دوڑی ہوگی، لازماً، اور دوسرے دن وہ مزید خراب ہو گیا۔ اور تیسرے دن جب میٹنگ کا وقت آیا تو اناس مکمل طور پر گل سڑ چکا تھا، وہ پیش کرنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ ذرا اس جوڑے کی ذہنی کیفیت کا تصور کریں، جس تحفے کو وہ ہزاروں میل کا سفر کرا کے لائے تھے، اتنی محبت سے، اتنے ارمانوں سے، وہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی اپنی حفاظت میں ضائع ہو گیا۔ یہ بہت دل توڑ دینے والا لمحہ ہے۔ ان کی ساری محنت، سارے ارمان سب خاک میں مل گئے۔ اور پھر بڑے بھاری دل کے ساتھ انہوں نے اسے کوڑے دان میں پھینک دیا۔ اس ایک عمل میں کتنی مایوسی ہوگی، کتنا افسوس، اور شاید تھوڑی شرمندگی بھی۔ وہ خالی ہاتھ رہ گئے۔ جو مادی نشانی وہ اپنی محبت کی لائے تھے وہ ختم ہو چکی تھی۔ اب ان کے پاس صرف ان کی سچائی باقی تھی اور ان کی ٹوٹی ہوئی نیت۔ اسی بوجھل دل کے ساتھ
वो मीटिंग में शरीक हुए। मीटिंग खत्म हुई और फिर वो लम्हा आया जब उन्हें इमाम के रूबरू हाजिर होने का मौका मिला। उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया, कोई कहानी नहीं कड़ी। जी, उन्होंने इंतहाई आजिज़ी और सच्चाई से अर्ज किया, मौला हम आपके लिए अपने मुल्क से अनानास लाए थे, लेकिन उन 3 दिनों में वो खराब हो गया और हम उसे पेश ना कर सके। ये सच्चाई बहुत अहम है। उन्होंने अपनी गलती को तस्लीम किया और यहाँ इमाम का रद्द-ए-अमल इस पूरे वाक़े का निचोड़ है। जी, इमाम ने उनकी बात सुनी और फिर वो नरमी से मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें डांट नहीं बल्कि शफकत और मोहब्बत थी। और फिर उन्होंने जो फरमाया वो अल्फाज हम सब के लिए एक अबदी सबक बन गए। उन्होंने फरमाया, तुम्हें बेहतर मालूम होना चाहिए कि अगर कोई अपने इमाम को कुछ पेश करना चाहता है तो वो उसे फौरन जमात खाने में भेज देता है। अच्छा, तुमने ऐसा नहीं किया और अनानास को 2 दिन तक होटल के फ्रीजर में रखा और मैं उसका इंतजार करता रहा। यहाँ थोड़ा रुकते हैं। इमाम के अल्फाज बहुत सादा हैं, लेकिन उनमें कई परतें हैं, बहुत गहराई है। पहला हिस्सा तो एक अमली हिदायत है, एक तरीक़ाकार की वजाहत है, लेकिन कोई ये भी तो सोच सकता है कि भाई नियत तो खालिस थी ना, बिल्कुल। वो तो सिर्फ तोहफे को महफूज रखना चाहते थे, तो फिर तरीक़ाकार इतना अहम क्यों है? क्या नियत काफी नहीं? ये एक बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब हमारे अकीदे के इदारा जाती ढांचे में है। इमाम ने किस चीज का जिक्र किया? जमात खाने का। जी, जमात खाने का। जमात खाना सिर्फ एक इबादतगाह नहीं है, ये इमाम और जमात के दरमियान एक पुल है, एक मुनज़्ज़म कायम शुदा चैनल है। अच्छा। जब एक आलमी जमात हो जो लाखों की तादाद में हो, दुनिया भर में फैली हो, तो इस ताल्लुक को बरकरार रखने के लिए एक निज़ाम की ज़रूरत होती है। सही। तो ये निज़ाम इस बात को यकीनी बनाता है कि हर मुरीद का राब्ता और उसकी पेशकश इमाम तक एक मुनज़्ज़म तरीके से पहुँचे। बिल्कुल, ये इनफरादी मोहब्बत को इज्तिमाई नज़्म ज़ब्त के साथ जोड़ने का मामला है। अगर हर कोई अपने तरीके से पेश करने की कोशिश करे तो एक अफरा तफरी पैदा हो सकती है। ये सिर्फ लॉजिस्टिक्स नहीं, ये रूहानी नज़्म ज़ब्त भी है। जब आप कायमशुदा इदारे का एहतराम करते हैं तो आप दरअसल उस हिकमत का एहतराम कर रहे होते हैं जिसकी बुनियाद पर ये इदारा बनाया गया है। तो इमाम ने उन्हें डांटा नहीं बल्कि एक वसीतर फहम अता किया। बिल्कुल, कि तुम्हारी इनफरादी अकीदत जब इज्तिमाई निज़ाम से जुड़ती है तो वो मज़ीद मजबूत और मौसर हो जाती है। अच्छा, अब आते हैं इमाम के जुमले के दूसरे और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा ताकतवर हिस्से पर। जी। और मैं इसका इंतज़ार करता रहा। ये अल्फाज ये पूरे वाक़े की नोयत ही बदल देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये उसे एक तरीक़ाकार के सबक से उठाकर एक इंतहाई ज़ाती और गहरे रूहानी ताल्लुक़ की सतह पर ले जाते हैं। ये 2 अल्फाज, मैं इंतज़ार करता रहा, यही इस वाक़े का दिल है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि इमाम का ताल्लुक़ अपने मुरीदों से कितना गहरा और ज़ाती है। वो सिर्फ एक फल का इंतज़ार नहीं कर रहे थे। नहीं, वो उस मोहब्बत और अकीदत के इजहार का इंतज़ार कर रहे थे जो इस फल की शक्ल में आने वाली थी। ये अल्फाज बताते हैं कि मुरीद की नीयत, उसका इरादा इसी लम्हे इमाम तक पहुंच जाता है। जी, वो इससे बेखबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस लम्हे उस जोड़े ने मिडगास्कर में नियत की, वो नियत रूहानी तौर पर इमाम तक पहुंच चुकी थी। बिल्कुल, अनानास तो सिर्फ उसका एक मादी जरिया था, लेकिन जब उन्होंने उसे अपने पास रोके रखा तो उन्होंने नादानिस्तगी में इस अमल की तकमील में ताखीर की। और इमाम इंतजार कर रहे थे कि ये नियत कब अमल की शक्ल इख्तियार करके सही रास्ते से उन तक पहुंचेगी। बिल्कुल, यही नुक्ता है। ये हमें सिखाता है कि अकीदत कोई ऐसी चीज नहीं जिसे सही वक्त के लिए रोका जाए। नेकी के काम में ताखीर नहीं करनी चाहिए। जब दिल में कोई अच्छा ख्याल आए, कोई खिदमत का जज्बा पैदा हो तो उसे फौरन और मैसर जराए से अंजाम दे देना चाहिए। इंतजार करना, उसे टालना उसकी रूहानी तवानाई को कम कर देता है। बिल्कुल, इसी तरह जैसे उस अनानास की मिठास और ताजगी वक्त के साथ खत्म हो गई। और इस कहानी का इख्तिताम भी इतना ही खूबसूरत है। जी, उनकी गलती के बावजूद, उनकी मायूसी के बावजूद, उनकी खालिस नीयत और उनकी सच्चाई को कदर की निगाह से देखा गया। बिल्कुल, इमाम ने उन्हें सिर्फ सबक ही नहीं दिया बल्कि आखिर में उन्हें अपनी बेहतरीन दुआओं से भी नवाजा। और वो दुआएं यकीनन इस अनानास से 1000 गुना ज्यादा कीमती थी। बिलाशुबा उन्हें वो नेमत मिली जो किसी भी मादी तोहफे से बालातर है। उनका अनानास जाया हो गया, लेकिन उसके बदले में उन्हें एक ऐसा रूहानी सबक और ऐसी रहमत मिली जो जिंदगी भर उनके साथ रही होगी। ये जाहिर करता है कि इमाम का रिश्ता अपने मुरीदों के साथ एक उस्ताद और रहनुमा का है
جو ہماری غلطیوں کو ہماری تربیت کا ذریعہ بناتے ہیں۔ جی، وہ ہماری کوتاہیوں پر نہیں بلکہ ہماری نیتوں کی سچائی پر نظر رکھتے ہیں۔ تو اگر ہم اس پورے واقعے کا خلاصہ کریں تو اس میں کئی اہم ٹیک اویز ہیں۔ جی، پہلا، نیت کی اہمیت، لیکن ساتھ ہی اس نیت کو صحیح عمل اور صحیح طریقے سے جوڑنے کی ضرورت۔ درست۔ دوسرا، جماعت خانے جیسے اداروں کی اہمیت کو سمجھنا جو ہماری روحانی زندگی میں نظم و ضبط لاتے ہیں۔ اور تیسرا اور شاید سب سے گہرا سبق یہ ہے کہ امام اور مرید کا رشتہ ایک زندہ اور ذاتی تعلق ہے۔ جی، کہ امام اپنے مریدوں کے ہر خیال، ہر نیت سے باخبر ہیں۔ اور یہ کہ جب ہم خلوص دل سے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں تو ہمیں نہ صرف معافی ملتی ہے بلکہ رحمت اور رہنمائی بھی عطا ہوتی ہے۔ یہ واقعی ایک ایسی کہانی ہے جو وقت کے ساتھ پرانی نہیں ہوتی، اس کی پراسنگکتا آج بھی اتنی ہی ہے۔ بالکل۔ اور یہ واقعہ ایک آخری گہرا سوال ہمارے لیے چھوڑ جاتا ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں کتنی بار اپنی اچھی نیتوں کو کل پر ٹال دیتے ہیں۔ اچھا۔ کسی کی مدد کرنے کا خیال، والدین کو فون کرنے کی سوچ، کوئی نیک کام شروع کرنے کا ارادہ، ہم اکثر صحیح وقت یا بہتر موقع کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ صحیح۔ ہم اپنی نیتوں کو اپنے ہی ذہن کے فریزر میں بند کر دیتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ان کی تازگی اور اثر ختم ہو جاتا ہے، بالکل اس اناناس کی طرح۔ شاید اصل سبق یہی ہے کہ نیکی کا بہترین وقت ابھی ہے، اور بہترین طریقہ وہ ہے جو ہمیں میسر ہے۔